لیکن ریزسٹنس بہت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کیا یہ منہ اور مسور کی دال ہو یس تم کرو یس گے. نہیں میرے ساتھ بڑی ہوا ہے میرے ساتھ. دوست ہے باپ رشتہ دار عزیز و میرے اقارب. میں تو جو لوگ میرے ساتھ جن کے لیے میں گانے لکھتا تھا نا، اب ہوا کیا تھا کہ میں کیونکہ اسٹارٹ میں پیسے نہیں تھے اور آپ اسٹوڈیو انٹر نہیں ہو سکتے، پورا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے کسی اسٹوڈیو میں انٹر کے لیے. تو میں پھر گانے لکھتا تھا، لائک کافی بڑے بڑے لوگوں میں نے گانے لکھے، بڑے بڑے نام. اچھا. ہاں بہت سے لوگوں میں نے سپورٹ کیا ان کو. فار ایگزامپل. مطلب جواد احمد، میں نے بہت سے ان کو سپورٹ کیا گانے لکھنے میں. اچھا. ہاں. اور آپ اس گانے میں لکھا کرتے تھے اسٹارٹ میں؟ ہاں میں اب دیکھیے میں کیا کرتا، میں گانے اپنے لیے لکھتا تھا. میں آج سے اگر 20 سال اسٹار ہوں تو میں شاید 25 سال سے ہوتا، لیکن وہ ٹائم مقرر تھا. پھر میں نے گانے لکھ کے کچھ ارننگ کی اور پھر اپنے گانے، ہاں مجھے مانتے تھے وہ سارے. جب میں گاتا تھا تو کہتے یار واو کیا بات. لیکن کبھی بھی کوئی آپ نے خود کرنا ہے جو کرنا ہے. نہیں ملکو شاعر پہلے سنگر بعد میں. نہیں سنگر پہلے تھا، شاعر پہلے تھا، لیکن اس نے اپنی شاعری کو یعنی میں نے وہ جو بچے بیچے تھے، وہ گانے میرے بچے ہوتے تھے تو کس مجبوری میں بیچتا تھا؟ کیوں؟ پیسے نہیں تھے گانا ریکارڈ کرنے کے لیے. کیا کرتا؟ ڈاکہ تو مار نہیں سکتا تھا، جو ٹیوشن پڑھاتا تھا. لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام کے وساطے سے کہوں گا، جواد بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا. میں اسے آج بھی جواد بھائی کہتا ہوں. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو کبھی کسی کا احسان. اس کی والدہ نے مجھے بڑا پیار کیا، اس کے والد صاحب اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے. توقیر صاحب ان کی ایک مجھے ہاں پروفیسر صاحب، ان کی ماں نے مجھے کھانے ہاتھ سے بنا کے دیے، میں نے کھائے ان کے ہاتھ. لیکن ان کی بات جو مجھے شاید آپ کے پروگرام سے ان کو یہ آواز ملی جائے، مجھے تکلیف کیا ہے. جب میں نے اسٹرگل کی تو انہوں نے کہا کہ یار ان کا ایک ماننا ہے، ان کا عقیدہ ہے، میرا نہیں ہے. یار اللہ نہیں سٹار بناتا، اللہ سٹار نہیں بناتا. یہ ایک پیکج ہوتا ہے جو آپ نے بات اب کی ہے نا، ایک سائنس ہوتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا جواد بھائی، سائنس نہیں ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے. اور اللہ ہی سٹار بناتا ہے. اور میں آج سب سے بڑا سٹار ہوں کیونکہ اللہ نے بات سن لی تھی، جو آپ نے کی تھی وہ غلط تھی. ہرٹ ہوئے تھے اس وقت آپ؟ بہت. میں اتنا رویا تھا جب یہ بات سن کہ اللہ سٹار نہیں بناتا. مجھے اس کی رحمتوں پہ رونا آ رہا ہے خوشی سے. اس وقت آپ سنگر تھے؟ نہیں میں اسٹرگل میں تھا نا. تو اس وقت اسٹرگلنگ فیز تھا. یس بات آپ اور کو اس وقت ان کے لیے لکھ رہے تھے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. جب میں نے کہا میں گانے خود اپنے لیے لکھوں گا، سٹار بنوں گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار گدھا اگر محنت کرے تو کیا وہ گھوڑا بن جائے گا. یہ الفاظ تھے ان کے. یس اللہ سٹار نہیں بناتا. اور آج میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ جواد بھائی اللہ ہی سٹار بناتا ہے. مولا علی کا قول ہے کہ ماں اور زمین کی صفت کچھ بھی پیدا کر سکتے ہیں. میں ان سے بڑا سٹار ہوں. میرے ملینز میں فالوورز ہیں اور لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں کیونکہ میں اس مٹی کا آرٹسٹ ہوں. میں جو اپنا میرا ملک ہے اس کا آرٹسٹ ہوں. میں اس مٹی کی آواز ہوں. میں وہ گاتا ہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. میں لوگوں کے لیے گاتا ہوں، اپنے لیے نہیں گاتا. نہیں وہ تو میں نے گالی میں پہلے اچھا گاتا تھا، جب میں سٹار اس سے پہلے اچھا گاتا تھا کیونکہ وہ آگ زیادہ لگی ہوتی تھی. تو بات یہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بڑا قادر ہے وہ. جواد احمد صاحب کو کبھی فون کال کر کے کبھی کہا یا براہ راست گلا کر نہیں دیا؟ کبھی نہیں گلا کیا ہے. میں آج بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. بہت اچھا ٹائم گزرا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رب کعبہ سے معافی مانگ لے. اگر آپ رب کہتا ہے کہ میں ایک رتی برابر بھی شرک برداشت نہیں کروں گا، اس کی وحدانیت پہ کبھی حرف نہ آئے. تو انہوں نے کس حوالے سے بات کی، سچ کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ رب کب بناتا ہے، اللہ کب سٹار بناتا ہے. تو اللہ تو ہر وقت سن رہا ہوتا ہے. تو اللہ میرے نے سن لیا. اچھا اس نے کہا اچھا. تو بس میں آپ کے دعا سے. اچھا یہ انڈسٹری میں کس آرٹسٹ کے ساتھ بہت اچھی ہے بیٹھک، کس کے ساتھ دوستانہ، میں اس پہ آتا ہوں. لیکن ملکو کو 4 سال کی عمر میں پتا تھا کہ ہی از اسٹار. یس. دنیا نے کب ریئلائز کیا، کس وقت ریئلائز کیا کہ ملکو از اسٹار؟ سچی بات یہ ہے کہ بہت مطلب مور دین 200-250 سانگ ساری دنیا میں مزہ نہیں آ رہا تھا. وہ ایک ہوتا نا کہ یار کوئی ایسا گانا ہونا چاہیے. تب ہوا نک دا کوکا.
نقدہ کوکا گھرانہ نے مجھے ماشاءاللہ مطلب شہرت کی بلندیوں میں پہنچا دیا. پوری دنیا میں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں. اس کو میں نقدہ کوکا کہوں یا قیدی نمبر 804 کہوں؟ دیکھ لے بیسک دیکھے وہ ایک ہمارے پنجابی میں ٹپا کہتے ہیں. ٹپا جو ہوتا ہے نا جو مائیا ہوتا ہے اس کا پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کے میننگ نہیں ہوتے, مطلب معنی نہیں کچھ ہوتے, ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ اس کے میننگ ہوتے ہیں وہ سمپلی تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا پیار بہت زیادہ ہے ان سے. کہ سچ ہے. آپ کو اپنی ویڈیو کا ٹائٹل بھی قیدی نمبر 804 دینا پڑا بعد میں؟ اصل وہ یہ تھا کہ وہ ایک سیکوینس تھا. میں نے سیکول بنایا تھا نقد کوکا کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اس کی. اور آپ پتہ کہ جب آرٹسٹ کی وہ پتہ چلتا ہے یار یہ اصل لائن ہے, تو وہاں سے پھر میں نے اس کو 4-5 اس کے سیکولز بنائے, اور اس میں سے 804 بھی تھا, نقدہ کوکا بھی تھا, بہت زیادہ. لیکن سچ میں ہے کہ پیار مجھے جو لوگوں نے دیا ہے وہ 804 سے بھی ہے. قیدی نمبر 804 لکھنے کا فیصلہ کب, کیوں اچھا اور کیسے کیا؟ سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی پلان نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں, جو پلانڈ ہوتی ہے وہ سازش ہوتی ہے. ہاں تو وہ بس چلتے چلتے ٹپے بنا رہے تھے تو قیدی 804 بھی اس میں آ گیا, اور جیل ڈیالہ قیدی 804 ہو وہ گیا. دگا دیں دے جنا ڈھیر پیار. ابھی میں تو ٹپا ہی بنایا تھا کیونکہ اللہ نے نوازنا تھا تو اس نے نواز دیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک ٹپے نے میری زندگی بدل دی. زندگی بدل دی؟ یس. اس سے پہلے بہت پاپولر تھا, بہت پیسے کما رہا تھا, بہت شہرت تھی, لیکن ایسی نہیں کہ ورلڈ ٹور پہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. زندگی میں اور کیا تبدیلی آئی قیدی نمبر 804 کہنے کے بعد؟ یہ کہ ایک یہ بات سیکھے کہ ہمیشہ اپنے موقف, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے اپنا موقف نہیں چھوڑنا. جیسے میں نے 4 سال میں کہا تھا کہ میں نے سٹار ہی بننا ہے, اور میں نے اسٹرگل بھی کی, اللہ نے رحمت فرما دی. تو یہی بات ہے کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, لوگ کرتے ہیں بھائی. یہی وہ گانا ہے جس نے ٹی سیریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یس تھا؟ یس, اینیمل کو اس نے پیچھے چھوڑا, اور وہ مجھے کالز آئی وہاں سے کہ یار ایک گانا ہے فوک ویسے ایسے, اس نے ایشیا کے پورے ہلا کے رکھ دیا چارٹ کو, ٹرینڈنگ کو. مطلب یہ گانا پاپولر ہونے کے بعد آپ نے ریئلائز کیا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی ہے؟ ہائے, اصل بات اب آتے ہیں, بڑا سیڈ ہو گیا ہمارا انٹرویو. اصل وہ نام جو آپ لیتے ہیں تو وہ مجھ پہ پھر قابو نہیں رہتا میرے پہ نا اس پہ, کیونکہ وہ کہہ گئی تھی کہ میں تیرے ساتھ ہوں ہر وقت. تو جب ان کا نام سب میں ساتھ, میں جب ان کا نام آتا ہوں مجھے دیکھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کرے غنی کرے نصیب کرے. فرمائے. تو اصل رولتے گیا کہ کہانی بھی یہی ہے کچھ. اب میں نے جو لکھا تھا جب کرم ہوا میں ہٹ ہو گیا, مطلب سائیکل نہیں ہے وہ, مطلب بڑے بڑے لینڈ کروزرز ہیں, گھر. تو میں نے اپنے رب سے یہ تھا کہ پہلا پہلا پیار کس سے نہیں بھولتا, سب سے پہلا عشق پیار اللہ سے ہوتا ہے. عشق چ بندہ خوشی خوشی رلدا, مردہ ہے ادو جدو ہوندی بے وفائی ہے, رولتے گئے ہیں پر چس پڑ گئی. میں نے کہا تھا اللہ میں بہت رولا ہوں لیکن تیرا شکریہ. اچھا مزے کی تھوڑا بات, سا ہی گنگنا کے بھی ہو جائے گا. پہلا پہلا پیار کسے نو نہیں بھولدا, عشق چ بندہ خوشی خوشی رلدا, مردہ اے ادو جدوں ہوندی بے وفائی ہے, رلتے گئے پر چس بڑی آئی.